بھائی دیکھو مرد کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں نا سینے پہ یا ٹانگ وغیرہ پہ بال, وہ بلا وجہ کاٹنا اچھا نہیں ہے. کوئی وجہ ایسے کاٹ رہے ہیں, زینت کے لیے کاٹ رہے ہیں, پھر تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, دیکھنے میں لیڈیز پن نظر آئے تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ بال بہت بڑے ہوئے ہیں, انہیں پسینہ جم جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو ایک الگ بات ہے, پھر کاٹ سکتے ہیں. باڈی دکھانے کے لیے جائز ہے, مگر یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یار. جو باڈی بلڈر کرتے ہیں وہ پھر مقابلے ہوتے ہیں, تو وہ جائز تو ہے, اپنی کٹس پٹس دکھا رہا ہے, جیتنے مقابلے ہوتے ہیں نا, اس سے موٹیویشن ملتی ہے لوگوں کو. تو لیکن یہ کہ وہ مزیدار کام نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, بس اچھی صحت بناؤ, گھومو پھرو, لوگ خود ہی دیکھ لیں گے ماشاء اللہ بڑا اچھا, باؤ نکال کے یہاں سے دکھا رہا ہے, پھر کبھی ادھر سے دکھا رہا ہے. مجھے تو یہ عجیب سا لگتا ہے, کہ مزیدار کام نہیں لگتا یہ. اور دوسرا, باڈی جو میں خوبصورتی جو نیچرل ہے نا, باڈی کو اس نیچرل شیپ پہ لے کر آؤ. جم میں اتنی ایکسرسائز کرو کہ آپ کی باڈی نیچرل شیپ پہ خوبصورت ہو جائے, پیٹ تھوڑا اندر ہو جائے, کمر تھوڑی پتلی ہو جائے, سینہ تھوڑا سا چوڑا. یہ جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کے عجیب عجیب سے اسپیڈ بریکر پوری باڈی میں, شاید آپ کو اچھے لگتے ہوں, مجھے یہ باڈی بالکل بھی پسند نہیں ہے. ہمارے نبی سے زیادہ جمال اللہ نے کسی کو نہیں دیا, تو آپ کی باڈی تو اس طرح نہیں تھی. تو پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہوا ہوتا ہے, یہاں سے بھی نکلا ہوا ہے, یہاں سے بھی نکلا ہوا ہے, عجیب سب. مجھے نہیں اچھی لگتی باڈی. باڈی بس یہ ہونی چاہیے, آپ مرد کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے, پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا ہونا چاہیے, کمر اتنی پتلی کہ سی آئی ڈی والے تلاش کریں تو ان کو نظر نہ آئے. اس سے بھی پتلی ہو سکتی, اتنی ہو کہ ناڑا بن سکے, اس پہ بیلٹ باندھ سکیں, جتنی پتلی ہو جائے. یہ خوبصورتی ہے نا, کمر موٹی چوڑی اچھی نہیں ہوتی. اور گوشت لٹکا ہوا نہ ہو, ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے لٹکا ہوا ہے, فیٹ نہ ہو, تو بس بہت اچھی صحت ہے. اور کیا چاہیے آپ. جو فوجی لوگ ہیں نا, فوجی جو آرمی کے یا نیوی کے, خاص طور پہ ان کے آفیسرز, ان کی باڈی معیاری ہوتی ہے, سینہ پیٹ ایک ہی لائن میں ہوتا ہے. اور ان کی ایکسرسائز بھی اسی حساب سے کروائی جاتی ہیں کہ آپ کا اسٹیمنا بڑھے, میٹابولزم بڑھے آپ کا. کیونکہ یہ جو باڈی بلڈروں کی باڈی ہے نا, یہاں سے ہی نکال لیے, یہ بھاگ نہیں سکتے بیچارے. تو کیا فائدہ, کراچی میں اتنے کتے آپ کے پیچھے ایک بھی لگ گیا تو آپ بھاگ تو سکتے نہیں. میں تھائی لینڈ میں تھا, تو تھائی لینڈ میں وہاں کے آپ کو پتہ ہے جم بھی بڑے معیاری ہوتے ہیں, ہمارے جم جیسے نہیں ہوتے, جو بھی جائے جو بارہ ڈنڈ پھیلنا شروع کر دیا, ایسا نہیں ہوتا. وہاں جو معیاری جم خانے ہیں نا, ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا بی پی چیک ہوتا ہے, شوگر چیک ہوتا ہے. ایسا نہ ہو شوگر لیول لو ہو, پتہ نہیں ہوتا, آپ نے 2-3 ڈنڈ پہلے اور وہیں نہ للہ ہو گیا, آپ کا بے ہوش ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے. آپ کا بی پی ہائی ہے, وہ دماغ کی رگ پھٹ گئی. تو وہاں جاتے ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں, جب بھی آپ جاؤ گے 2-3 ٹیسٹ ہوں گے آپ کے. اچھا, ایک مشین ہے, اس میں دیکھتے ہیں فیٹ کتنا ہے, اور میس جو ہے جسم پہ, گوشت کتنا ہے آپ کا, ماس کتنا ہے. تو یہ سب چیزیں پھر وہ ٹرینر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے یہ والی ایکسرسائز کرنی ہے, فیٹ کم ہو جائے اور گوشت آپ کے جسم میں مسل بن جائیں. تو یہ ہوتا ہے کہ بس ظاہر ہے ایک معیار ہے نا, ہر آدمی کی باڈی میں اتنے فیصد فیٹ ہونا چاہیے اور اتنے فیصد اس کے مسلز ہونے چاہیے. تو اس حساب سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے. جو بھی ٹرینر, تو ایک ٹرینر تھے, میں نے بھی ویسے ہی شوق کیا, میں نے کہا دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں. تو تعلقات تھے, وہ بیان سننے آتے تھے, بڑے ماشاءاللہ انڈیا کے بڑے بلڈر تھے. وہ انڈیا کے ہیں, دونوں تھے کیا ہیں, اللہ ان کی زندگی اور برکت دے. تو بڑے ماشاءاللہ وہ لہیم شہیم نا. تو میں نے کہا یار ویسے ہی میں بھی دیکھتا ہوں یہاں کے جم کیسے ہوتے ہیں اور ایکسرسائز کیسے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. تو میں چلا گیا اندر, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ والا ڈنڈ پھیلنے سے یہ والا فائدہ ہوتا ہے, یہ والی وزن اٹھانے سے یہ ہوتا ہے. اور اچھا, اب ان کا ہدف یہ تھا جو میں نے ان کو بتایا تھا, بھائی جو بھی فیٹ ہے, میں نے کہا اور کم ہو جائے, باڈی میں فیٹ کیا ہو جائے, کم ہو جائے. تو انہوں نے مجھے خوراکیں بتائیں, خوراک بتائی. میں نے کہا دیسی گھی. انہوں نے کہا ہفتے میں 1 چمچ. میں نے کہا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. سنتے بھی ہیں, بیان سن رہے ہوں گے, بڑے نیک لڑکے ہیں, انڈیا کے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آئل بالکل نہیں کھانا, آئل, یہ میں فائدے کے لیے بتا رہا ہوں, اپنے میں کارگزاریاں نہیں سناتا بلا وجہ, جن کا میری ذات سے تعلق ہے, جو واقعہ جن کا آپ کی زندگی پہ جس کا اثر ہو سکتا ہے, فائدہ ہو سکتا ہے, وہ چیزیں بتاتا ہوں میں.
انہوں نے کہا آئل بالکل نہیں, بوائلڈ چیزیں کھانی ہیں, بوائلڈ, ابلا وانڈا اور ابلی ہوئی چکن اور یہ سب چیزیں, اس سے فیٹ کم ہو جائے گا, مسل بنیں گے آپ کے, اور پھر آئیں صبح شام یہ ڈنڈ پہ لیں, یہ اتنی ورزش یہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا یار کچھ دیسی گھی تو کھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہفتے میں 1 دن. اور ان کے والد بھی بڑے ڈاکٹر ہیں, یعنی پھینکو نہیں تھے وہ, واقعی اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے تھے وہ. ہفتے میں صرف 1 چمچ دیسی گھی. میں نے کہا بھائی ہم صبح اپنے ہوٹل کے پراٹھے پھوڑتے ہیں یار, دنیا چھوڑ دیں گے وہ پراٹھے نہیں, مزہ آتا ہے خدا کی قسم. کیا فائدہ ہفتے میں 1 چمچ دیسی گھی, آدمی کیا چھوڑو یار اس کا کیا کرنا ہے. تو اتنے مسل کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس دنیا کی ساری لذتوں سے ہی کیا ہو جائیں. ہاں ٹھیک ہے پراٹھے تو زیادہ ہو گیا, نہیں کھانے چاہیے, وہ تو میں بھی منع کرتا ہوں, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن پھر ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت غلط بھی چل رہا ہوتا ہے, اتنا کوئی برا نہیں ہے. تو ویسے بھی صبح کے وقت یہ چیزیں ہضم بھی ہو جاتی ہیں, اور پھر جس کو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو ویسے بھی ہضم ہو جاتی ہیں. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو, ہمیں نہیں ہوتا نقصان الحمدللہ. تو میں نے کہا یار اور کچھ, تو انہوں نے کہا پھر یہ چاول میں یوں کرنا ہے تو یوں کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. میں نے کہا بھائی جان میں نا یہ نہیں ہوگا میرے سے. میں نے کہا جاگنگ, انہوں نے کہا جاگنگ تو بالکل نہیں کرنی آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ مسل کو بڑھانا ہے نا, تو آپ اگر ایکسرسائز دوڑو گے بھاگو گے اس سے تو فیٹ کے ساتھ ساتھ مسل بھی ختم ہوں گے نا, آپ تو بالکل ہی باریک ہو جاؤ گے, تو فیٹ بھی ختم اور ساتھ ساتھ گوشت بھی ختم ہوگا باڈی پہ. میں نے کہا بھائی جان وہ تو قابل احترام تھے, میں نے کہا دنیا چھوڑ دوں گا, جاگنگ نہیں چھوڑوں گا. یہ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی دنیا چھوڑ دوں گا, اور خدا نخواستہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ جاگنگ کرنے سے مر جاؤ گے تو پھر میں چھوڑ دوں گا جاگنگ. یہ ایک محاورہ ہے, کیونکہ ایسی جاگنگ کا کیا فائدہ کہ آدمی کو دنیا ہی چھوڑنی پڑ جائے. یہ تو سمجھانے کے لیے, اس لیے بعض دفعہ فرشتے اس بات کو نا سیریس لے لیتے ہیں. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی دعا مانگتا تھا نا, اللہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے, اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. تو وہ کسی نے پھندا لٹکا دیا درخت کے اوپر سے, اب یہ دعا مانگ رہا ہے, تو پھندا سامنے آیا, اس نے کہا یہ کیا ہے, کہ اوپر سے آواز آئی ہے میرے بندے ہم نے تیری دعا سن لی ہے. کسی کو شرارت سوجی تھی, تو کہتے ہیں اللہ ادھر تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ کوئی فرشتے سیریس لے لیں اس بات کو اور بولے تم نے تو کہا تھا جس سے موت, تو آج جاگنگ میں ہی مر جاؤ گے تم. تو وہ کہنے لگے کیوں جاگنگ میں, آپ نے تو جب باڈی کو فٹ رکھنا ہے, مسل بنانے ہیں, اور کمر ایسی ہو جائے اور یہ مسل اور یہ وہ. میں نے کہا بھائی جان مجھے ایسی صحت کا کرنا کیا ہے کہ میرا اسٹیمنا ہی ختم ہو جائے. ہے بھائی, جو آدمی تیز چل نہ سکے بھاگ نہ سکے, اس نے اتنے بڑے جسے کو لے کے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو مقابلوں کے لیے تو ٹھیک ہے, یوں یوں کر کے دکھا رہا ہے, یہاں سے یوں یوں کر کے دکھا رہا ہے. او بھائی آپ کا اسٹیمنا اچھا ہونا چاہیے, سب سے پہلے بھاگ سکو, چستی, جسم میں جو چستی پیدا ہوتی ہے نا, ایک دم کرنٹ جیسا جسم ہو جاتا ہے آپ کا, باڈی فٹ, وہ جاگنگ سے ہوتی ہے. سانس پھلاؤ, بھاگو, دوڑو, اچھلو, کودو, کلابازیاں کھاؤ, دل کو جو ہے نا بار بار دھڑکاؤ زور زور سے, سانس پھلاؤ, اس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے. کبھی نا اپنی نبض چیک کیا کریں بیٹھ کے. 72 یہ معیاری ہے نا, 72 دفعہ دھڑکنا. 72 سے اگر اوپر ہے تو اس کا مطلب دل میں کچھ کمزوری ہے, 72 سے کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, بولو صحیح ہے. تو میں ایک ایتھلیٹ سے ملا, اس کی نبض چیک کی 55. وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈاکٹر سمجھتا ہے لو بلڈ پریشر کا مریض ہے یہ, تو مجھے بتانا پڑتا ہے میں ایتھلیٹ ہوں, بھاگتا دوڑتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, رننگ کرتے ہیں, دل کو بار بار دھڑکاتے ہیں اور اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, چھلانگے مارتے ہیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہو جاتا ہے مضبوط. تو پھر دل کو, بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ دھڑکنا نہیں پڑتا. میں دیسی زبان میں بات سمجھا رہا ہوں. دل کو, باڈی کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ زور, بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ جان, وہ 65 دفعہ میں دھڑک کے وہ کام کر لے گا جو ایک نارمل آدمی کا 72 دفعہ میں جس کو دھڑکانا پڑ رہا ہے. ایک جوان آدمی کی میں نے نبض چیک کی, 25 سال کا, 92 دفعہ دھڑک رہا ہے اس کا دل نارمل کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی تو نارمل حالت میں جب 92 دفعہ دھڑک رہا ہے
تو تھوڑی سی ٹینشن ہوئی تو یہ تو 100 سے اوپر چلا جائے گا. تو بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو اچھلو کودو, اس کے بعد پھر جم بھی جاؤ, تھوڑا سا سیٹنگ پہ بھی آ جائے تو اور اچھا ہے نا, تھوڑی باڈی تھوڑی سی سیٹنگ پہ لے آؤ. وزن, دوسرا یہ کہ جم نہ جانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ وزن ہی نہیں اٹھا سکتے, آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. تو وزن اٹھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط, تھوڑا تھوڑا وزن اٹھا کے پھر زیادہ وزن اٹھانا سیکھ جاؤ گے. تو بس اتنا, باقی یہ کہ قمیضیں اتار کے یہ والا پوز دکھانا ہے, یہ مجھے کم از کم سمجھ میں نہیں آتا. تو سینے کے بال مرد کے اچھے لگتے ہیں, جو اللہ نے قدرتی دیے ہیں وہ رہنے دو, وہ ٹھیک ہے نا, مسل ان میں چھپے رہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ویسے بھی شریف آدمی قمیض پہن کے گھومتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ویسے ہی چھپے رہتے ہیں. تو بس اتنا ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جاگنگ سے آپ کا میٹابولزم, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے طبیعت سے پھوڑتے ہیں مگر ویٹ نہیں بڑھتا ان کا. وہ ہوتا کیا ہے, ان کی باڈی خود بخود فیٹ کو ختم کر رہی ہوتی ہے. تو ان کا میٹابولزم سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے, باڈی خود, وہ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے, وہ متحرک ہوتے ہیں, وہ چست ہوتے ہیں. تو عمر کے ساتھ ساتھ آدمی میں سستی ہوتی ہے, تو جاگنگ کرو, بھاگو, کتا پیچھے لگواؤ اپنے, ٹھیک ہے نا, اس سے تو ایک دم 55 ہو جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے. اور تو یہ فوجیوں کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے نا, آرمی کے اور نیوی کے, ان کو جم میں نہیں زیادہ ڈالا جاتا, کیونکہ انہوں نے جنگ لڑنی ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, درختوں پہ چڑھنا ہے, چھلانگیں مارنی ہے, دریا تیر کے پار کرنا. اگر ان کو جم بھیج دیں تو یہ دشمن ملک کے سامنے اپنے کٹس دکھا رہے ہوں گے, یہ کر کے کہہ رہے ہیں یہاں سے دیکھو, یہ دیکھ, ٹھیک ہے نا, یہ یہاں سے دیکھ, کیسا تھائس پسند آئی, کیا وہ اتنی دیر میں ٹینک چڑھا دے گا آپ کے اوپر. تو ان کو, فوجیوں کو آپ باڈی دیکھ لو, بڑی معیاری باڈی ہوتی ہے فوجیوں کی, ایک دم سلم اسمارٹ ہوتے ہیں, فٹ فاٹ, بھاگا, پھر ایکٹیو ساری زندگی رہتے ہیں. میں نے, ہمارے جو نیول کالونی میں ہم رہا کرتے تھے, سارے نیوی کے ریٹائر فوجی تھے, اس میرے والد صاحب بھی نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے. تو جتنے بوڑھے نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے نا, آخر دم تک سارے ایکٹیو رہے تھے. آپ دیکھ لو فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فوجی ہی رہتا ہے. ایک بوڑھے تھے وہ ریٹائر ہوئے, وہ یار 70 سال کی عمر میں گھر میں پورا کلر خود کر رہے ہیں. میں نے کہا کسی ڈسمبر والے کو بلا لو, کہہ رہے ہیں نہیں یار فارغ بیٹھے رہتا ہوں, کوئی کام نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈسمبر لا کے پورے گھر میں 70 سال کی عمر میں پورے گھر میں ڈسمبر کر دیا. یہ کیا ہے, میٹابولزم بولو نا, تیز ہے, اندر سے ہل رہے ہیں, کیونکہ اتنا بھاگے دوڑے ہیں کہ باڈی بالکل فٹ. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں بھی, حالانکہ مولوی تھے, داڑھی تھی ماشاء اللہ, مولوی کا مطلب جس کو ایسا حلیہ جن کو لوگ مولوی کہتے ہیں, نماز بھی پڑھاتے تھے, 63 سال کی عمر میں بھی صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتے تھے, چاہے وہ تھوڑی دیر ہی کریں. ہم ہنستے تھے, ابا کو کیا ہو گیا, ابو کو صبح اٹھتے ہیں چھلانگے مار رہے ہیں, ہم کہتے یار ابو کو کیا ہو گیا. رات کو ٹائم پہ سونا, صبح ٹائم پہ اٹھنا, ان کی اپنی روٹین تھی. فوجی کے علاوہ جو عام طور پہ, سب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ کوئی روٹین ہی نہیں ہے, تو وہ پھر دیکھو کیسے ڈھیلے سست پراٹھے پھوڑتے پھوڑتے انتقال ہو گیا حضرت کا. بالآخر آج رات کو ایسا سوئے کہ صبح پولیس نے بھی اٹھایا تو پولیس سے بھی نہیں اٹھ سکے ہو, ٹھیک ہے نا. تو جاگنگ کو بہت زیادہ فوکس کریں, دوڑیں, اور جاگنگ نہیں ہو سکتی واکنگ اسپیڈ کے ساتھ کریں. یہ جو مریل اسٹائل میں دیکھتا ہوں پارکوں میں واکنگ ایسے مریل طریقے سے, پھر باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو باتیں کرتے ہوئے تو واکنگ صحیح طرح ہو ہی نہیں سکتی. بھائی باتیں نہ کرو اس وقت, ایک دم پریڈ کی طرح نا اسپیڈ کے ساتھ چلا کرو, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلو اچھی طریقے سے, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اس کو فوکس کریں. یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا, یہ بال کاٹنا سینے کے, جائز ہے, میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے. کوئی مقابلہ کرنا ہے کسی باڈی بلڈر نے تو سینے کے بال کاٹ سکتا ہے, وہ اپنے کٹس دکھانے کے لیے, انعام ملے گا, پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے, جائز ہے. ہر جائز کام اچھا نہیں ہوتا نا, تو میرا خیال ہے اچھا نہیں ہے, مناسب نہیں.